ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید. ہم پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے خوبصورت صوبہ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ کے علاقے میں موجود ہیں، اور اس وقت ہم مالاکنڈ پاس پر سفر کر رہے ہیں اور آپ مالاکنڈ کے خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ مالاکنڈ ایجنسی اور مالاکنڈ ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کا خوبصورت حصہ، اور یہ سڑک صوبے کی ایک بنیادی سڑک ہے جو پشاور سے لے کر سوات تک جاتی ہے اور راستے میں بہت سے شہروں کو ملاتی ہے. یہ خوبصورت اور دل فریب پہاڑ مالاکنڈ کے پہاڑی سلسلوں کا حصہ ہیں، اور یہ سڑک ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. مالاکنڈ 1970 کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کی صورت میں اس کو ڈھالا گیا. اس سے پہلے یہ قبائلی علاقوں کا حصہ تھا، اور مالاکنڈ کی یہ سڑک اس پورے علاقے کو آپس میں جوڑتی ہے. مالاکنڈ کا جو علاقہ ہے اور یہ جو سڑک ہے، یہ قبائلی علاقوں باجوڑ کے حوالے سے بھی ایک راستہ ہے، اور لوور دیر اور دیر اپر اور سوات اور بنیر کو بھی یہی سڑک آپس میں ملاتی ہے. مالاکنڈ کے یہ خوبصورت پہاڑ اکثر جگہوں پر چٹیل ہیں اور ان پر کوئی بہت زیادہ شجرکاری نہیں کی گئی، اور قدرتی طور کے اوپر جو جنگلات اور درخت وغیرہ موجود ہیں وہی اس کے حسن کا بنیادی ذریعہ ہیں. مالاکنڈ پاس کی یہ سڑک مردان سے لے کر سوات اور دیر کو ملاتی ہے، آگے تک جاتی ہے، اور یہاں پر پشتون قبائل آباد ہیں. دریائے سوات مالاکنڈ کے ساتھ ساتھ بہتا ہے، جو سوات سے جاری ہوتا ہے اور مالاکنڈ کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا چارسدہ کے قریب آ کر دریائے کابل کے اندر مل جاتا ہے. مالاکنڈ کے ارد گرد جو علاقے موجود ہیں ان میں لوور دیر ڈسٹرکٹ ہے، سوات ڈسٹرکٹ ہے، مردان اور چارسدہ ڈسٹرکٹ ہیں، اور اس کے ایک طرف محمد اور باجوڑ ایجنسیز موجود ہیں. اس وقت ہم ایک ٹنل کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور مالاکنڈ کے انہی پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں سے ایک ہائیڈرو پاور کا ایک منصوبہ بھی موجود ہے جس کو مالاکنڈ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کہا جاتا ہے. یہ ایک تقریباً 300 میل لمبا ایک ٹنل بنایا گیا ہے جس میں سے پانی گزرتا ہے، اور آپ اس ٹنل کو ان پہاڑوں کے درمیان سے جگہ جگہ کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، جو بہت واضح نظر آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مالاکنڈ بہت پرانا علاقہ ہے. یہاں پہ
تقریباً 900 سال پہلے بدھسٹ حکومت قائم تھی اور یہ گندھارا تہذیب کا حصہ تھا، اور بدھ راجا گیرا یہاں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے، جو ایک ترکی حکمران تھا، اس نے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے باجوڑ میں داخل ہو کر راجا گیرا کو شکست دی اور پھر یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد محمد غوری نے بھی یہاں پر حملہ کیا، اور محمد غوری کے آنے کے بعد یہاں پر اسلام تیزی سے پھیلا، اور اسی دوران پھر یوسف زئی پشتون قبیلے نے یہاں پر آ کر آبادی اختیار کی۔ اپنے دور میں مغلوں نے بھی یہاں پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے بعد برطانوی حکومت طویل عرصے کی ناکامیوں کے بعد یہاں پر داخل ہونے میں کامیاب ہوئی۔ پہاڑوں اور جنگلوں اور درختوں سے خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا یہ علاقہ، بد نصیبی ہے کہ ابھی تک بہت بڑے پیمانے پر سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہاں پر شجرکاری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ قدرتی طور کے اوپر اگے ہوئے درخت اور جنگلات ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، مگر مالاکنڈ کے یہ پہاڑ اکثر جگہ پر آپ کو چٹیل ملیں گے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کثرت سے شجرکاری کی جائے اور اس خوبصورت علاقے کو سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور اندرونی اور بیرون ملک کے سیاحوں کو یہاں پر دعوت دی جائے آنے کی۔ آپ نے ٹریول ٹچ پر مالاکنڈ کے پہاڑوں کی سیر کی، مالاکنڈ پاس کو دیکھا۔ ٹریول ٹچ کے چینل کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کیجئے، اور فیس بک کے اوپر ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے اسی طرح کی بہت سی سیاحتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔